اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی آیت 24 تک کا بیان ہو چکا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ آگے کی آیت دیکھیے، وَحُزَيْنَ إِلَيْكَ بِجُذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا، اور آپ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے، آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جھڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ آپ جو اس کھجور کے پیڑ کے نیچے ہیں اس کے تنے کو ہلائیے تو اس سے تازہ کھجوریں گریں گی۔ فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَنِيًّا، پس آپ کھائیے اور پیجیے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ اور اس کھجور کے پیڑ کے نیچے ایک چشمہ پانی کا بہ رہا تھا، تو آپ نے کہا، اللہ نے کہا کہ آپ اس کھجور کو کھائیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے، اس سے پانی پیجیے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے تمام معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، بچہ بھی بول پڑا، چشمہ بھی جاری ہو گیا، اور کھجور کے سوکھے تنوں کو ہلانے سے تازہ پکی ہوئی کھجوریں بھی ان کے سامنے آ گریں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ان میں حالات کا مقابلہ کرنے کی جرأت پیدا ہوئی، اور انہوں نے بچے کو لے کر آبادی میں آنے کا فیصلہ کیا۔ کھجور کے اتنے ہیکل سلیمانی سے 8 میل دور چلی گئی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بن باپ کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو پھر جب بچہ پیدا ہو گیا اور بچہ ترنت بولنے لگا، جو سوال کرتے تھے یعنی مسیح علیہ السلام ترنت جواب دے دیتے عیسیٰ علیہ السلام۔ فَأَمَّا تَرَيَّنَ مِنَ الْبَشْرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نُذِرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ انشیّا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کسی آدمی کو اور آپ سے پوچھے تو اسے اشارے سے کہہ دیں کہ میں نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، لہٰذا میں بات نہیں کروں گی آج کسی انسان سے۔ اللہ نے حکم دیا مریم علیہ السلام کو کہ اگر آپ سے کوئی سوال جواب کرے تو آپ ان سے کہیے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھی ہوں اور آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ ان کی شریعت میں روزے کی حالت میں کھانے پینے کی پابندی کے علاوہ بات چیت کرنے کی بھی پابندی تھی۔ اس جو مریم علیہ السلام کے وقت میں جو شریعت تھی تو اس میں جو ہے روزہ کھانے پینے کی پابندی تھی، مگر بات چیت کرنے کی بھی پابندی تھی، آدمی بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر ہم لوگوں کے اوپر جو روزہ فرض ہے اس میں ہم لوگ سب کام کر سکتے ہیں، بس بات چیت مطلب کھا نہیں سکتے ہیں، وہ بھی بس دن میں، رات کو تو کھانے کی اجازت ہے ہی ہے۔ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اور پھر لے آئی اس کو اٹھائے ہوئے اپنے قوم کے پاس، یعنی مریم علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے قوم کے پاس یعنی آبادی میں لے کر آئیں۔ اور حضرت مریم بڑے حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نومولود بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے قوم کی طرف آ گئیں۔ بچے کی گفتگو والا معجزہ دیکھ لینے کے بعد آپ کو تسلی تھی کہ خود ہی لوگوں کے سوالات کے جواب دے گا۔ مریم اسلام بہت فکر مند تھی کہ آخر یہ بغیر باپ کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوا ہے، مگر لوگ کیسے مانیں گے، ہم کیسے لوگوں کو سمجھائیں گے۔ تو جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود بولنے لگے اور اپنی امی کو بھی تسلی دی کہ آپ امی پریشان مت ہوئیے، ہم اللہ کے نبی ہیں، تو یہ دیکھ کر مریم علیہ السلام کے ڈھاڈھک بسی اور وہ بستی میں لے کر اپنے بچوں کے آئی۔ بہرحال میری رائے ہے کہ حضرت مریم کو اس وقت نیچے سے پکارنے والا آپ کا نومولود بیٹا تھا جس کی گفتگو سے آپ کو حوصلہ ملا اور آپ بچے کے ساتھ لوگوں کا سامنا کرنے پر آمادہ ہوئی۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگوں نے کہا اے مریم یقیناً تم ایک طوفان گڑھ لائی ہو۔ اب جب وہ بستی میں اپنے قوم کے لوگوں کے پاس آئیں اور بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہی قوم کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے ایک طوفان گڑھ کے لائی ہو، مطلب لوگ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی، تم نے کیا غضب کیا، تمہاری گود میں کس کا بچہ ہے، یا تم نے بہت بری حرکت کی وغیرہ وغیرہ، جیسے عام حالات میں لوگ کرتے ہیں ویسے لوگ کہنے لگے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سغیا وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارے والد برا آدمی تھا نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی،
یعنی مریم علیہ السلام جو ہے ہارون علیہ السلام کی بہن تھی. تو لوگ کہیں کہ نہ تمہارا والد برا آدمی تھا اور نہ تمہاری والدہ بدکار تھی. حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا ہارون نام کا کوئی بھائی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل ہونے کی وجہ سے ایک برگزیدہ جد امجد کے طور پر آپ علیہ السلام کا نام لیا گیا. دیکھو کس عظیم شخصیت کی نسل سے تمہارا تعلق ہے اور حرکت تم نے کس قدر گری ہوئی تھی. واللہ عالم جو بھی بات رہی ہو. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. تو اس نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو گود میں پڑا بچہ ہے. جب مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ جو بھی بات پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھیے, تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے بچے سے بات کریں گے, ابھی تو بچہ ہے, بول ظاہر سی بات ہے عام حالات میں جو بچہ پیدا ہو تو بولتا تو ہے نہیں. قال انی عبد اللہ آتینی الکتاب وجعلنی نبیا. اس بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ خود جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے. کون کتاب عطا کی تھی؟ اللہ نے انجیل, جسے عیسائی اس کو بدل کے نام بائبل کر دیے ہیں اپنے من سے, اور مجھے نبی بنایا تھا. نبیوں وجعلنی مبارکن اینما کنت او اسنا بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اور مجھے بابرکت بنایا ہے, جہاں کہیں بھی میں ہوں گا مجھے اس نے تاکید کی ہے, نماز کی اور زکوٰۃ کی, اور جب تک میں زندہ رہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے لوگ قوم سے کیا کہا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا اور بابرکت, اور جہاں کہیں بھی میں رہوں گا. اور اس نے مجھے کیا ہدایت دی, یعنی اللہ کا کیا پیغام ہے کہ نماز کی اور زکوٰۃ کی, جب تک میں زندہ رہوں گا یہ بات آپ لوگوں سے کہتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح بات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.